بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ اہم ایشوز پر بات کریں۔ اور سب سے پہلے اسرائیل اور کی جو جارحیت جاری ہے غزہ کے اندر، رفح کے اندر، اور اب نئی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ غزہ جنگ پہ ہمارا اتنا فوکس نہیں، اب ہمارا فوکس لبنان کی طرف ہو رہا ہے۔ ساتھ یہ بات بھی کر دی گئی کہ رفح میں جنگ بندی جو ہے وہ ہم نہیں چاہتے، وہ جنگ ختم ہو جائے گی، چونکہ رفح کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب پناہ گزین تھے، ریفیوجی کیمپس تھے وہاں پہ رفح کے علاقے میں۔ رفح وہ ایریا تھا جو یو این اور اسرائیل کی جانب سے بھی ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ پیسفل ایریا رہے گا، یہاں پہ اٹیک نہیں کیا جائے گا، لیکن ہمیشہ کی طرح اسرائیل کی غداری، جھوٹ اور دھونس سامنے آیا، اور یہ ظالم لوگوں نے جینوسائیڈ کی جو انتہا کی ہوئی ہے فلسطینیوں کے اوپر، انہوں نے رفح پر، کیمپس پر، نہتے لوگوں پر جو پہلے ہی بھوک پیاس سے مر رہے تھے ان پر بھی بامبنگ کی، اٹیک کیا، اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ انہیں کوئی خوف خدا نہیں ہے، انسانیت سے بالا تر ہیں یہ تمام لوگ۔ ان میں جانوروں سے بھی بدتر خصلتیں ہیں، جتنا ظلم یہ چھوٹے چھوٹے بچے، عورتوں اور بوڑھوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ایسی مثال شاید دنیا میں کہیں نہیں ملتی اور نہ کبھی قیامت تک ملے گی۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے فلسطینی بھائی ایک کربلا کی سی حیثیت کے اندر اس ویسا ہی ایگزیکٹ ماحول بنا ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، اور چاروں جانب سے محاصرہ کیا ہوا ہے ان کا۔ اور تمام تر مسلمان جو دنیا میں موجود ہیں اس ٹائم اہل کوفہ بنے ہوئے ہیں، وہ کوفی بنے ہوئے ہیں، جو اس وقت بھی خاموش جب حضرت امام حسین اور پورے اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا۔ آج ہم سب کا کردار انہی کوفیوں کی طرح ہیں، جو کوفی اس وقت بھی خاموش تھے جب یزید ظلم ڈھا رہا تھا، اور علی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ وقت آیا تھا تب بھی سب کوفی خاموش تھے۔ آج بھی ہم سب مسلمانوں کی طرح۔ سو اگر اپنے کردار کو دیکھا جائے اور اس حقیقت سے اگر آنکھ نہ چرائی جائے تو ریالٹی یہی ہے کہ ہم سب مسلمانوں کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا کردار اس ٹائم پہ کوفیوں کا سا ہے جنہوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا۔ آج بھی اس ظلم کے خلاف جو کچھ کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کیا جا رہا، کسی ملک کی جانب سے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ ایرانی صدر نے کوشش کی، اٹیک کیا، تو اسرائیل نے کہا تھا ہم جواب دیں گے، اور ہم نے دیکھا کہ ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا، ایرانی صدر شہید ہو گئے اس ہیلی کاپٹر کریش انسیڈنٹ میں۔ ان کا ہی ہیلی کاپٹر کیوں کریش ہوا؟ شاید اس اٹیک کے بدلے کے اندر، لیکن کیوں ایسا دنیا کے اندر ہوتا ہے؟ کیوں نہیں مسلمانوں کی غیرت جاگتی؟ یہ غیرت جاگے گی بھی یا ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے، یا ہم سب یزیدیوں کے ساتھ مل چکے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں کرنل ریٹائرڈ عبد الباسط صاحب سے۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر کرنل صاحب۔ انتہا ہو گئی ہے ظلم کی سر، اور دن بدن یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اسرائیل بڑا کمفرٹیبلی یہ کہہ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب تو ہم لبنان کی طرف جائیں گے، ان کے بارڈرز پہ اٹیک کریں گے، اور ایک ایک کر کے یہ تمام اسلامی ممالک، اگر آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ مشکل تو فلسطینیوں پہ آئی ہے، ہم پر نہیں آئی، تو یاد رکھیں ایک ایک کر کے تمام تر اسلامی ممالک کو ختم کرنے کا جو یہودیوں کا پلان ہے اس پہ وہ گامزن ہے، اور ہم سب خاموش ہیں، انہی اہل کوفہ کی طرح جو یزید کے ہوتے ہوئے خاموش تھے۔ کیا کہیں گے کرنل صاحب؟ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، اس میں ذرا بھر بھی شک نہیں ہے کہ ہم سب کے سب انتہائی شرمناک طریقے کے اوپر خاموش ہیں۔ صرف خاموش نہیں ہیں، ہم ان اے وے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اگر کسی میں ہمت کی ہے بولنے کی تو وہ صرف ساؤتھ افریقہ ہے، اور اب غالباً ان کے ساتھ اسپین شامل ہوا ہے کہ جس نے جو یو این کہہ رہا ہوں، جو عالمی عدالت انصاف ہے جی اس کے اندر جو موو کی ہے، اس کے اندر ان کے ساتھی جو ہے وہ اسپین والے بنے۔ کوئی ایک بھی مسلمان ملک ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ یہ شرمناک نہیں، یہ اگر اس کے لیے کوئی بہت ایکسٹریم لفظ ہو تو شاید وہ بھی کافی نہ ہوگا جو اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے۔ اگر امریکہ کی یونیورسٹیز کے اندر لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر اتنی شدت کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں، وہ یونیورسٹی کے طلباء پر ظلم کر رہے ہیں، ہر قسم کی پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ طلباء باز نہیں آ رہے، تو اگر فرق ہے تو صرف ہمارے مسلمان ممالک کی طرف ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے بھی بال پر جو نہیں رینگ رہی۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک سرے سے شروع کیا، اس کے پار رفح کی طرف آ گئے، اور اب لبنان کی طرف آ رہے ہیں، بیکاز لبنان میں حزب اللہ کے جو ٹھکانے ہیں وہاں سے شاید ان کو کچھ کسی قسم کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے تو
آپ کی بات سے مکمل اتفاق ہے کہ مجھے تو اب پاکستان اور ایران جیسے ممالک کی بھی سالمیت جو ہے وہ خطرے میں لگ رہی ہے کہ اگر ہم اسی طریقے سے خاموش رہے تو وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھیں گے. سر ایکچولی دس از واٹ دا پلان از, اور یہ ایک ایک کر کے تمام تر ملکوں کو کیپچر کرنے کا جو ان کا پلان ہے, اسٹارٹنگ فرام فلسطین جہاں سے گریٹر اسرائیل کا ان کا مشن کمپلیٹ ہوگا. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ آپ کو بتاؤں, 2 امریکی فوجی یعنی کہ امریکن ایئر فورس کے 2 پائلٹ تھے, اور انہوں نے باضمیر احتجاج کیا اور کہا کہ یہ غزہ کے اوپر جو جنگ ہو رہی ہے اس کو بند نہ کرنا اور امریکہ کی طرف سے اس کی حمایت کرنا امریکہ کی اور عالمی انسانیت کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے, قوانین کی خلاف ورزی ہے. اس کے احتجاج میں انہوں نے ریزائن کر دیا, اور کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکی فوج کے اندر سے 40 مزید فوجی اسی وجہ سے ریزائن کرنا چاہ رہے ہیں. جو ظلم غزہ کے اندر اور جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اس کی حمایت کرنے پہ اسرائیل کی فوج کے اندر سے بغاوت کی آوازیں آ رہی ہیں یا کیا آ رہی ہیں. آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اپنی بات کو یہی سے کنٹینیو کروں گا. ناظرین اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویلکم بیک ناظرین. اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے اسرائیل کے اوپر اور فلسطین کے اوپر, جو کچھ چل رہا ہے اس ٹائم پہ فلسطین میں, بڑی تکلیف کی بات ہے. اور ہم سب مسلمانوں کا کردار, دوبارہ سے I'll repeat my words, ہم سب کا کردار ان کوفیوں جیسا ہے جنہوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا. تب بھی ایسے ظلم ہو رہا تھا اور اس پہ خاموش رہنے والے وہ تمام تر مسلمانوں نے ہی کوفی کہا جاتا ہے. وہی اہل کوفہ تھے جن سب نے خطوط لکھے حضرت امام حسین کو اور کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, اور بعد میں انہی کے خلاف یزید کے ساتھ مل کر جو کچھ کیا. خاموش رہنے پر اس وقت کے مفتیوں نے پیسے کے لالچ میں, دولت کے لالچ میں یا یزید کے خوف سے سب کچھ کیا. آج اسرائیل کے خوف سے یا پیسے, اکانومی, اینڈ سیم سچویشن از ہیئر, ان سب خطرات سے ڈرتے ہوئے شاید مسلمان خاموش ہیں, یا غیرت ہی ختم ہو چکی ہے مسلمانوں کی. اس پہ بات کرنا پسند نہیں کرتے, اور اسرائیل کا جو دل چاہتا ہے وہ کر رہے ہیں. امریکی فوجیوں کی میں نے مثالیں دی کہ امریکن ایئر فورس کے 2 پائلٹس نے ریزائن کر دیا ہے ان کی فوج میں, اور انہوں نے اسٹریٹلی کہا ہے کہ جو غزہ میں جنگ کی جا رہی ہے وہ ہمارے قانون, آئین و قانون, قوانین کے خلاف ہے. سو اس خلاف ورزی پر ہم احتجاجاً ریزائن کرتے ہیں. اور 40 کے قریب اور مزید فوجی ہیں امریکن آرمی کے جو ریزائن کرنا کا سوچ رہے ہیں. سو وہ غیرت ان میں جاگ رہی ہے جو شاید مسلمان بھی نہیں ہیں, جن کو شاید مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کا بھائی ہے یہ کانسیپٹ تو انہیں نہیں پتہ, لیکن انسانیت کے ناطے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو تو یہ حکم دیا گیا کہ تمہارا بھائی ہے, اس کی بھائی کی طرح پرواہ کرنی ہے, اس کی بھائی کی طرح فکر کرنی ہے. ہم وہ فکر نہیں کر رہے, لیکن وہ غیر مسلم جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپس میں بھائی ہیں, اس کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے, وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے انسانیت کے ناطے. فوج سے چھوڑنا, ایئر فورس سے چھوڑنا بڑی ایک حوصلے کی بات ہے. اور کس کے لیے چھوڑنا, ان مسلمانوں کے لیے جن مسلمانوں کے لیے ہمیشہ شاید ان کے دل میں نفرتیں ہی پیدا کی گئی, ان کو مس گائیڈ کیا گیا, انہیں بتایا گیا کہ یہ مسلمان برے لوگ ہیں, یہ اچھے لوگ نہیں ہیں, اس کے باوجود وہ جو کچھ کر رہے ہیں. کرنل صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, کہنے میں اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ جس وقت 1967 میں اسرائیل نے حملہ کیا, اس ٹائم کے اوپر مصر کے جو اس وقت کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے جمال عبد الناصر صاحب, جی, ان سے کسی نے پوچھا کہ جی جو آپ کا مصر کا سارا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اپنے اسلامی تشخص سے زیادہ اپنے فرعونی وہ جو اس وقت کی جو ہسٹری ہے اس کے اوپر ناز ہے. جی, تو جب آپ کے لوگ جو ہے وہ ناز کریں گے اپنے فرعونی بیک گراؤنڈ کے اوپر, تو اس کے بعد تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو موسیٰ کی قوم ہے وہ آپ پر حاوی ہوگی, اور وہ حاوی ہوئی. اور میں نے نہیں سنا آج تک کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ جمال عبد الناصر نے اس وقت جو بات کی تھی وہ غلط کی تھی. سب اسی کے اوپر چل رہے ہیں, اور لگ بھی یہی رہا ہے کہ ہمیں اپنے جو اسلامی بیک گراؤنڈ ہے, جس اسلامی بھائی چارہ ہے, اس میں سے کسی ایک چیز کے اوپر بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. سعودی عرب, یو اے ای, قطر, یہ تمام وہ ملک ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ فرینڈشپ یا جو اینمی والا سٹیٹس ہے اس کو ختم کرنے کے چکر میں, کیوں چکر میں اس کے ہیں مجھے نہیں اس کے بارے میں علم. یا شاید یہ جو جس طریقے کے اوپر سعودی عرب قائم ہوا تھا, شاید
وہی اس وقت کا جو ایجنڈا تھا اس کو پورا کیا جا رہا ہے, بیکاز گریٹر اسرائیل کی یا باقی سب چیزوں کی جو پلاننگ تھی وہ اسی وقت ہو چکی تھی. میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں یہ لوگ سارے کے سارے شامل ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے اس ٹائم پہ خاموش ہو جانا بھی انہی کا ساتھ دینے کے مترادف ہے, اور جس طرح سے خاموش ہے امت مسلمہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کا ساتھ ہی دیا جا رہا ہے. جب ان کے خلاف کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی, یہاں پہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا, تو پھر انہی کا ساتھ دیا جائے گا. پاکستانی حالات پہ آتے ہیں, اور آج مخصوص نشستوں کا کیس تھا, اور جس میں آج چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس یہ تھے کہ عمران خان بطور وزیر اعظم الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے, اور ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ آئین و قانون کے مترادف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو آئین و قانون کے خلاف ہو. تو کیا جو کیسز بنے تھے پاکستان تحریک انصاف پہ, جو کیسز بنے ہیں عمران خان پہ, کیا جو کچھ ہوتا رہا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ آئین و قانون کے مطابق تھا؟ کیا چیف جسٹس صاحب ہی کی عدالت میں جس طرح سے بلے کا نشان چھینا گیا, جس طرح سے پارٹی کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے سے روکا گیا, پارٹی کا نام ختم کیا گیا, کیا وہ آئین و قانون کے مطابق تھا, یا آئین و قانون وہاں پہ بھی نظر نہیں آتا تھا؟ کرنل عبدالباسط صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ سر؟ کہنے کو اس میں رہ کیا گیا ہے, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت نہ پاکستان میں کوئی آئین ہے اور نہ کوئی قانون ہے, اور ہر وہ کام ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ پولیٹیکل پارٹی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے 60% 70% سیٹس لی ہیں, ان کے بارے میں ہر ایک کوشش کی گئی ہے کہ ان کو ہرایا جائے. ان سے میجورٹی تو خیر ان کو دی ہی نہیں ہے, انہوں نے جو ان کے پاس تھوڑی بہت سیٹس ہیں اس سے بھی محروم کر دیا جائے. اور اس سلسلہ میں جو کوشش کی گئی تھی ریزرو سیٹس کی, وہ تو ہمیں سب کو نظر آ رہا ہے. اتنا مضحکہ خیز ہے کہ خاص طور پر کے پی کے میں جہاں پر ایک پارٹی جس کی ایک سیٹ تھی اس کو 6 مزید سیٹیں جو ہیں وہ جو مائنورٹی سوری یہ جو مائنورٹیز یا باقی اس میں سے ان کو دے دی گئی ہے. تو اس کو دنیا ساری کی ساری مذاق کہہ رہی ہے. جہاں پر بھی جو تبصرہ آپ دیکھ لیں, چاہے وہ آسٹریلین کسی ٹی وی کا ہو, امریکن کسی چینل کا ہو, سب جگہ کا وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے وہ نہ صرف غیر آئینی غیر قانونی بلکہ کسی بھی طریقے سے جو انصاف کے تقاضے ہیں اس کے اوپر پورا اترتا ہی نہیں ہے. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں جو پہلے جو کچھ بھی ہوا, چونکہ آج چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا اور کہا کہ ہم آئین کے نیچرل معنی کو نظر انداز کر دیں. ان کا سوال تھا کہ کیا ہم آئین کے نیچرل معنی کو نظر انداز کر دیں؟ جی بالکل, میں نے بھی یہ سنا, میں نے بھی یہ دیکھا کہ وہ جو جس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے کچھ باہر کے غالباً آسٹریلیا کے کسی اس سے دے رہے تھے تو اس سے ایگری نہیں کیا انہوں نے, بلکہ بولنے نہیں دیا بعد میں اس کے کہ جی آپ کو میں نے موقع دے دیا بولنے کا, اب آپ میری بات کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے. بیرسٹر خرم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. بیرسٹر صاحب, جو یہ معاملہ ہے مخصوص نشستوں کا, اور چیف جسٹس صاحب آج بڑا آئین کی بار بار بات کرتے ہمیں پائے گئے, اور انہوں نے کہا کہ اس ملک میں آئین کے نیچرل معنی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اور جو کچھ پہلے ہوتا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ہوں, بلے کا نشان ہو یا جو کچھ بھی تھا, ان تمام تر معاملات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پہلے آئین و قانون کے مطابق تمام تر چیزیں ہو رہی تھیں جو اب چیف صاحب کو اعتراض ہو رہا ہے تھوڑا سا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے پروسیجرل چیزیں چل رہی تھیں, اور جو ٹپ آف دی میٹر ہے جس کے بعد اس میٹر نے پاسٹ اینڈ کلوزڈ ہو جانا ہے, اینڈ اپ ہو جانا ہے, وہ اب ہے میٹر. اب یہ وہ میٹر ہے جس میں الٹیمیٹلی دیکھا جانا ہے کہ آئین نے پریویل کرنا ہے یا الیکشن ایکٹ نے یا ایکٹ آف پارلیمنٹ نے یا آئین نے پریویل کرنا ہے, یا رولز ریگولیشن کی ٹیکنیکلٹیز کی اہمیت زیادہ ہے یا منشاء آئین زیادہ اہم ہے. تو یہ چونکہ اس کے بعد تو یہ میٹر جو ہے دوبارہ ایجیٹیٹ نہیں ہو سکے گا. اس سے پہلے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں ان کا پتہ تھا کہ الیکشن ہونا ہے, الیکٹ ہو کے آئیں گے, کمپوزیشن جو بھی ہوگی اس کے بعد یہ فیصلے کچھ. ایک اور بات بھی ہے, جو پہلے فیصلے سپریم کورٹ میں بھی ہوئے ہیں وہ سلائٹلی اس سے ڈیفرنٹ میٹر تھے, وہ یہ والا میٹر نہیں تھا. وہ یہ میٹر تھا
کہ پارٹی نے الیکشن کروائی, انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, اور اگر نہیں ہوئے جی. تو پھر اس پولیٹیکل پارٹی کے کیا کیا حقوق قانون میں اسے دیے جا سکتے ہیں, کیا کیا نہیں دیے جا سکتے. تو وہ اپنی جگہ فائنالٹی احتیاط کرتے ہیں وہ سارے فیصلے سپریم کورٹ کے. لیکن اب یہ میٹر ڈیفرنٹ ہے. اب کچھ لوگوں نے اب اگر بالکل قانونی نظر سے دیکھا جائے تو کچھ لوگوں نے ایک پارٹی جوائن کی ہے, انڈیپینڈنٹ کے طور پر الیکشن لڑا ہے, اور ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کی ہے, اور آئین میں اس سے متعلق کچھ پروویژنز ہیں, اجازتیں ہیں, اور آئین میں کچھ اس کے متعلق قوانین دیے گئے ہیں, اور کچھ قوانین اس معاملے سے متعلق الیکشن ایکٹ میں دیے گئے ہیں اور رولز میں دیے گئے ہیں. تو یہ دیکھا جانا ہے کہ ان ساری اب یہ میٹر آیا ہے کہ اس ایسے لوگوں کے حقوق کیا ہیں. تو ان حقوق میں ایک مخصوص نشستوں کا حق ہے, ریزرو سیٹس کا حق ہے, تو یہ دیا جانا ہے یا نہیں. تو یہ سارے معاملے دیکھے جا رہے ہیں, اور ان میں ظاہر ہے سپریم کورٹ کو سب سے اوپر آئین کو رکھنا ہے, اور سپریم کورٹ کی ذمہ داری سب سے پہلی یہی ہے, آئین کی انٹرپریٹیشن کرنا, اور آئین ہی کی حفاظت سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے, اور یہ چیک کرنا کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آئین کے مطابق چل رہے ہیں. کوئی ایسا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بات کی اسی معاملے میں, انہوں نے یہ کہا کہ پورا معاملہ اس وقت کنفیوژن کا شکار ہوا جب پی ٹی آئی سے نشان لیا گیا, اور پھر اسی پر جب آگے مزید استفسار ہوتا رہا تو چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ اب بھی سیاسی جماعت کا, پاکستان تحریک انصاف اب بھی سیاسی جماعت کا وجود رکھتی ہے, تو دوسری جماعت میں کیوں شامل ہوئے. پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کی اور کہا کہ جسٹس منیب صاحب کی ایک بات بڑی امپورٹنٹ تھی اندر, انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو عدالتی فیصلے کے سبب آزاد امیدوار قرار دیا. یہ تو بہت خطرناک تشریح ہے, جسٹس منیب صاحب نے کہا. دیکھیے سب سے دلچسپ ترین کوسچن اور پہلو ہے اس کیس کا یہ جو اٹھ گیا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے گا جب کسی پارٹی کو سے انتخابی نشان لے لیا جاتا ہے تو اس کے لیگل ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. اس نوعیت کا کیس اب تک پاکستان میں نہیں آیا, یہ پہلا کیس ہے. اب نظیر بنے گی کہ اور سپریم کورٹ کو انٹرپریٹیشن دینا ہے, اور یہ ایک مثال قائم ہوگی کہ جس پولیٹیکل پارٹی سے نشان لے دیا جاتا ہے کیا وہ سٹل قانون کے تحت ایک پولیٹیکل پارٹی رہتی ہے, اور آئین پاکستان میں جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کا ورڈ لکھا ہوا ہے کیا اس ڈیفینیشن کے اندر فال کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا اولین فریضہ ادا کر رہی ہے اس وقت. یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انٹرپریٹیشن کے تھرو لیکوناز کو فل کیا جانا ہوتا ہے, اور جو پروسیس ہے اس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے جس کے لیے قانون بنتا ہے. تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ بہت اہم ترین کوسچن ہے. اگر وہ پولیٹیکل پارٹی تھی تو مجھے یہ یقین ہے کہ جو لائرز تھے, لیگل ایڈوائزرز تھے پی ٹی آئی کے, ان کی دانست میں پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی تھی آئینی مقاصد کے لیے. اسی لیے انہوں نے فوراً دے رشڈ ٹو جوائن سنی اتحاد کونسل. انہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے شولڈرز کی ضرورت پڑی. انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم, لیکن یہ جو ان کا یقین ہے اس کی انٹرپریٹیشن اب ہونی ہے کہ کیا آیا وہ پولیٹیکل پارٹی تھی کہ نہیں تھی, اور اگر وہ پولیٹیکل پارٹی تھی تو بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو اس کا مورد الزام ٹھہرانا چاہیے کہ انہوں نے کیوں سنی اتحاد کونسل جوائن کی, کیونکہ یہاں بھی ایک کنفیوژن پیدا ہوگی کہ یہ کسی کو کلیئر کسی کو بھی نہیں آج تک, کیونکہ قانون میں اس کا کوئی جواب نہیں لکھا ہوا کہ پولیٹیکل پارٹی جسے سمبل لے لیا گیا ہے اس کے امیدوار آیا اب بھی آزاد امیدوار ہیں یا پولیٹیکل پارٹی کے امیدوار ہیں. آزاد حیثیت سے جیتے, آزاد حیثیت سے کھڑے, کتنی مشکلات کا سامنا کیا, آج تک مشکلات کا سامنا کر رہی ہے وہ جماعت, اور جس کا جو پارٹی برسر اقتدار رہی ملک کے اوپر, انہی کا وزیر اعظم تھا, صدر بھی انہی کا تھا, اتنی بڑی سپورٹ تھی. از اٹ اے کوسچن کہ وہ سیاسی جماعت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیے یہ بات اہم اس لیے ہے, اور اس کے جواب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک واضح ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کا پروسیجر اپنا ہوتا ہے. وہ پروسیجر پی ٹی آئی کے لوگوں نے فالو نہیں کیا, انڈیپینڈنٹ کے طور پہ لڑا ہے, لہٰذا اب آئین کے اندر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر ہی انہیں لیا جانا ہے.
سر لیکن لہٰذا یہ بات پارٹی کو سپریم کورٹ کی مطلب جو ڈیزالو کیا ختم کیا گیا پارٹی کو، اس کا نام و نشان مٹانے کی جس طرح سے بات کی جا رہی تھی، آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑنا مجبوری بن گئی تھی، ایک نشان بھی نہیں لاٹ کیا گیا اس جماعت کے لوگوں کو، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ ایک نشان لے لیں جس پہ آپ سب الیکشنز لڑ لیں. اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ قصوروار؟ یہ آپ کی جو جہاں تک قصور کا تعلق ہے جی اس کے قطع نظر ذرا قانونی معاملے کو ہم سمجھ لیں کہ قانونی معاملہ بیسیکلی ہے کیا. ٹھیک. دیکھیے انڈیپینڈنٹ کے طور پر انہوں نے الیکشن لڑ لیا ہے، ان کے جتنے ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پہ ہوئی ہے جیتنے تک، لہٰذا اب انہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پر لیا جانا ہے، اور انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے، اور یوں ہی دیکھا جانا ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے اب ممبران ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس بات پر بہت زور دیا ہے، یقیناً بہت وجہ ہے کہ آپ ایٹ دا سیم ٹائم پی ٹی آئی کے وکیل نہیں کہلا سکتے، نہ ہی ایٹ دا سیم ٹائم سنی اتحاد کونسل کے کہلا سکتے ہیں، آپ دونوں کے وکیل نہیں کہلا سکتے، کہ آپ سوئچ اوور نہیں کر سکتے بائی یور اون چوائس کہ آپ جدھر چاہے چلے جائیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ واضح ہونا، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے گا اس طرح. یہ بات بڑی بظاہر معتبر بات ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ کے طور پر آئے ہیں، آپ کے سارے کاغذات ویسے ہیں، آپ نے اسی کے طور پر الیکشن جیتا ہے اور آپ نے سنی اتحاد کونسل جوائن کیا ہے. اب آپ کو اس لائن پہ رہنا چاہیے، اب آپ کو یہ جسٹیفائی ہر صورت کرنا ہے کہ کیا آپ لوگوں کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں یا نہیں بنتی. لیکن میں ایک سیاسی جماعت کو جس کی ایک سیٹ تھی اس کو 7 مزید مخصوص نشستیں نوٹ کر دیں، یہ بھی تو جاتی ہے نا سر. یہ کس آئین میں لکھا ہے جس کی ایک سیٹ ہو اس کو 6-7 اور گفٹ کر دیں آپ؟ میرا خیال ہے اس کے اوپر تو سٹے کر دیا ہے سپریم کورٹ نے، اسی لیے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. جی ہمارے محترم ساتھی ہیں ان سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے کہ ہمارے آئین میں جو یہ رکھنا یا پرابلم ابھرا ہے، جس قسم کی سچویشن اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں. وہ اس لیے ہے کہ ایسی سچویشن پریکٹیکلی ہو نہیں سکتی جو کہ زبردستی بنائی گئی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے بارے میں قیاس لوگ یہ کر رہے ہیں کہ 70% اس کو سپورٹ حاصل ہے، اس کو آپ بالکل ڈی نوٹیفائی کر دیں، جس کو آپ سمبل سے بھی ہٹا دیں، جو بھی اس کی فیور میں کوئی ایک بھی چیز جا سکتی ہو اس کو نکال دیں، جس کی میرے خیال میں کسی قانون یا آئین میں گنجائش نہیں تھی. ہمارے آئین اور قانون میں ایسی سچویشن کا کوئی حل نہیں ہے. کیوں؟ بیکاز یہ سچویشن وہ بنائی گئی ہے جو کہ ایک زبردستی بنائی جانے والی سچویشن ہے، نیچرلی بن نہیں سکتی. ہو نہیں سکتا کہ صرف 30% لوگ جو ہیں ان کے حقوق کے بارے میں سب بات ہو رہی ہو اور باقی ایک اور جو پارٹی ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہ ہو رہا ہو. اس کے خلاف ہر قسم کا مورل دوسرا ایکشن، قانونی غیر قانونی ہر قسم کا ایکشن ہو رہا ہو، جس کے جو آج بھی لوگ قید ہیں ان کے لیڈیز تک یہ بات کر رہے ہوں کہ جی ہمیں صبح سورج نکلنے کے وقت ہی جو ہے وہ پرزنر وین کے اندر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور شام کو سورج غروب ہونے تک ہم اس گرمی کے اندر ڈائریکٹ سن لائٹ کے اندر کھڑے رہتے ہیں. اور لوگوں کو توڑنے کے لیے اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہم اگر پڑھ رہے ہوں تو ہم کس قانون کی اور کس اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے کا سارا جو قانونی ہم باتیں کر رہے ہیں، عدالتوں میں باتیں ہو رہی ہیں، اٹ از جسٹ ٹو پرولونگ دا ہول تھنگ. اس کا کوئی مقصد نہیں، اتنی کلیئر ہے کہ جس کے اوپر بات کرنے کی گنجائش ہی کوئی بھی نہیں. گنجائش کوئی نہیں ہے بات کرنے کی. بیرسٹر خرم صاحب، ان دی اینڈ آپ کیا سمجھتے ہیں مخصوص نشستوں کا جو کیسز کا کیا فیصلہ آنے والا ہے؟ واٹ ڈو یو سیک فرام اٹ؟ دیکھیے جب سبجوڈیس کیس ہوتا ہے تو اس طرح کے کوئی کمنٹ بڑے وثوق سے کے ساتھ کرنا مناسب نہیں ہوتا. لیکن بہرحال مجھے یہ یقین ہے، یہ تو میں نہیں جانتا کہ ایگزیکٹلی کیا ریلیف پی ٹی آئی یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس اور سنی اتحاد کونسل کو ملے گا، کیا نہیں ملے گا. لیکن ایک بات مجھے واضح ہے جو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اور دس از ود ان مائی پروونس ٹو سے دیٹ بیکاز آئی ایم اے لائر. ٹھیک ہے. وہ یہ کہ سپریم کورٹ آئین ہی کی بالادستی کرے گی، جو آئین میں لکھا ہے اور جو آئین چاہتا ہے سپریم کورٹ کو ویسا ہی کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور میرا یہ خیال ہے کہ آئین جو ہے اس کی منشا، اس کے الفاظ بھی اور اس کی منشا بھی یہ ہے
کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ود ان 3 days اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں تو پھر آئین کی منشا یہ ہے کہ وہ اسی پارٹی کا حصہ ہیں اور مخصوص نشستیں اس پارٹی کو ملنی ہیں. اور اس وجہ سے روکا جانا کہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ میں الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے ٹائم دیا تھا, اس ٹائم پہ وہ بیفور الیکشن کیا تھا. آئین جو ہے وہ تو آفٹر الیکشن کی بات کرتا ہے, تو آفٹر الیکشن پر ہی آنا ہے ہر چیز نے. لیٹس سی اس کا کیا رزلٹ نکلے گا اور کیا اس کا ہوگا, اور ظاہر ہے قانون جو بھی ہوگا قانون اپنا راستہ لے گا. اور تھوڑی سی بات اب کرتے ہیں محمد زبیر صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما تھے, اور ان کے جو کمنٹس آئے ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں اور جنرل باجوہ کے بارے میں. انہوں نے وہ تمام ایلیگیشنز جو پاکستان تحریک انصاف شروع سے کہتی آ رہی تھی, لنڈن پلان کا ذکر کرتے تھے ہمیشہ عمران خان صاحب اور کہتے تھے لنڈن پلان, تو اس کی تصدیق محمد زبیر صاحب نے کر دی ہے. اور ظاہر ہے جب بھی کوئی شخص ایسی تصدیق کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو وہ جماعت ہمیشہ اس کی مخالفت کرتی ہے اور کہتی ہے یہ بندہ دماغی توازن اس کا درست نہیں ہے, یا یہ بندہ اب نارمل نہیں رہا, یا اب یہ باتیں اگر سچی کرنا شروع ہو گیا ہے یا ان کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے تو وہ بندہ نارمل سٹیٹ میں نہیں ہے. لیکن اس نے محمد زبیر صاحب نے کلیئرلی بتا دیا کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ لنڈن میں جا کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی اور عمران خان گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کا جو پلان تھا وہ پورا بنایا گیا تھا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ آئینی راستہ لے کر ہم نے حکومت بنائی, ایسا تو اب 2024 کے الیکشنز کے بعد تو شاید عوام کو بہت سی سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ کون سا آئینی راستہ ہوتا ہے. کرنل صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ محمد زبیر صاحب بڑے ایک سینئر سیاستدان ہیں اور مسلم لیگ نون کے بھی بڑے خاص کرتے دھرتے تھے. ان کی کچھ ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی تھیں جب مریم نواز نے فوراً سے آ کے انہیں ان پر پردہ ڈالا اور کہا کہ یہ میرے اسپوکس پرسن ہوں گے. ان کی کچھ ویڈیوز ریلیز ہونے کے بعد میں بہرحال انہوں نے ڈینائی بھی کیا ان ویڈیوز کو. کیا کہیں گے آپ اس پہ سر؟ دیکھیں جی, میں نہیں سمجھتا کہ محمد زبیر صاحب کو ہمیں کسی بھی طریقے سے سیریس لینا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ اس کے اندر اوور نائٹ یو ٹرن لینے والے اتنے سارے ہیں کہ ان میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہے. کل تک جو بہت ڈائی ہارڈ طریقے کے اوپر مریم نواز اور نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب ان سب کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے, آج وہ ان کا جو رول ہے وہ اپوزٹ ہو گیا ہے. تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طریقے سے, یعنی یہ شاید خاقان عباسی صاحب کی نئی جماعت بن رہی ہے, شاید اس کو سارے جوائن کرنے والے لوگ پتہ نہیں اس کو جوائن کرتے ہیں, پی ٹی آئی کی طرف جمپ کرتے ہیں یا جو بھی یہ کرتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا اسٹیبلشڈ پولیٹیکل کلچر ہے یہ انہوں نے اس کا ہی وہ رول پلے کیا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ جتنی بھی تھیوریز چل رہی ہیں لنڈن پلان دوسری تیسری کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس چیز کو چونکہ یہ مسلم لیگ ان کے منہ سے نکلنا ایک نئی بات ہے, جی ان کے منہ سے نکلنا, ایک سینئر لیڈر کی طرف سے یہ بات نکلنا, ایک ایکس سینئر لیڈر کی طرف سے نکلنا علیحدہ بات ہے. یہ ایک گروپ ہے, اس کے اندر جاوید لطیف صاحب ہیں, یہ صاحب ہیں, اور بھی ایک دو لوگ ہیں جو کہ مسلم لیگ نواز سے ناراض ہیں, کچھ ناراض ہیں, اور ناراض ہونے کے بعد اپنا جو سارے کا سارا وزن ہے وہ اینٹی نواز لیگ کے ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو کسی بھی طریقے سے سیریس لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے آج بات کی, انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں اور اس حیثیت سے وہ ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں شریک تھے. انہوں نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی کے اندر کسی بھی آپریشن کا ذکر نہیں ہوا, اور آپریشن عزم استحکام جس کا ذکر ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں تھا. علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے ہے, بات چیت کے بغیر کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا, بات چیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کہا علی امین گنڈاپور صاحب نے. اور پھر اسپیشلی کرنل صاحب ان کا یہ کہنا, ایک تو علی امین گنڈاپور صاحب کی اسٹیٹمنٹ, دوسرا جو آپریشن عزم استحکام ہے, بیکاز یو ہیو بین اے کمبیٹ سولجر فار یور لائف, یو نو کس طرح سے آرمی آپریٹ کرتی ہے, کیسے آپریشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں, کیا ایگزیکیوشن ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے, تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا اس پہ. دیکھیں جی, اس پہ روشنی ڈالنا جو بعد میں ہے, پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ مختلف جگہوں پر مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں. جی 2000 سے لے کر آج تک جتنے آپریشنز آرمی نے اینٹی ٹیررزم یا اس کے لیے کیے ہیں, سوال سب سے بڑا یہ اٹھ رہا ہے کہ ہر ایک آپریشن کے بعد کہا گیا کہ یہ آپریشن جو ہے یہ آخری ہوگا, بہت کامیابی کے ساتھ
इख्तिताम पजीर हुआ और अब टेररिज्म पाकिस्तान से ख़त्म हो गया है। ठीक। दूसरी बात, जो बॉर्डर्स हैं जहाँ से ये टीटीपी या कोई भी स्नीक करके अंदर आ रहा है, जी। उन बॉर्डर्स की सिक्योरिटी किसके पास है? क्या पीटीआई के पास है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हुकूमत में है? मतलब बुनियादी तौर पर तो या वहाँ पर फ्रंटियर कंस्टेबलरी, फ्रंटियर कोर Right. या सिविल आर्म फोर्सेस और उसके पीछे फौज है। ठीक। तो इन उसके अलावा वहाँ पर जो है एक हमने बहुत बड़ा दावा किया था कि हमने एक बार्ब वायर या बार्ब वायर फेंस लगा दी है जिसमें से किसी किस्म की इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती। ये सब कुछ होने के बाद, इतनी सारी चीज़ों होने के बाद ये लोग कैसे आए हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं। और इस सब के बाद जो ये मीटिंग हुई थी जिसके अंदर इस किस्म के किसी मंसूबे की कोई बातचीत नहीं हुई और ऑल ऑफ अ सडन जो है ये इस किस्म की बात एक निकल आना कि जी केपीके के अंदर हम इस किस्म का ऑपरेशन लॉन्च करने लगे हैं, ये बहुत ख़तरनाक मूव होगी अगर हो जाती है तो। बिकॉज हम अगर देखते हैं तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भी इसी किस्म के हालात हुए थे कि वहाँ के भी जो है वो जो पार्टी जिसने मेजॉरिटी ली थी उसके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च हुआ था जिसके नताइज बहुत भयानक निकले थे। मैं समझता हूँ कि हमें अल्लाह ना करे सर वो सोच ऐसा समझ कोई कर- वाकया ज़िंदगी में कभी रिपीट हो, लेकिन हाँ आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बड़ा इस पर एहतजाज किया है और उन्होंने जो कहा है वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पर बैठा एक डमी आदमी है, वज़ीर आज़म की कोई इनके वज़ीर आज़म होने की कोई हैसियत नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कौन नहीं जानता बलूचिस्तान के बारे में या खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, उन्होंने कहा कौन नहीं जानता कि यहाँ पे बहुत से ऐसे इलाके हैं कि सूरज गरूब होने के बाद पुलिस थानों में बंद हो जाती है। और मौलाना फजलुर रहमान का ये भी कहना था कि क्यों यहाँ पे जब भी किसी इजलास के अंदर कोई वर्दी वाला बैठा होता है तो फिर वो वर्दी वाला ही सारे फैसले कर रहा होता है, कब तक हम जर्नैलों की गुलामी करते रहेंगे। ये भी कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। बैरिस्टर खुर्रम साहब आप क्या कहेंगे सर, थोड़ी सी इस बात पर रोशन डालिएगा जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम और मौलाना फजलुर रहमान का ये स्टेटमेंट देना। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की बातें, अगर मौलाना ने कोई 20, 25, 30, 40 सीट्स जीती होती और जो कोएलिशन गवर्नमेंट है उसका पार्ट होते ठीक। तो तब वो ये बातें करते? ठीक। ऑब्वियसली नहीं करते। तो आज वो पार्ट नहीं है तो उन्हें वज़ीर आज़म डमी फील होता है। अगर पार्ट होते तो कतन डमी फील ना होता, फिर इनका बनाया हुआ होता वो भी। तो मैं इस तरह की जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं उनको क्रेडिबल स्टेटमेंट्स कभी भी नहीं समझता। ठीक है। हाँ, जो उन्होंने अज़्म इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम कहा है ये भी हकीकत के बरक्स चीज़ें हैं। ठीक है। सवात में इस्लामाबाद से 80 किलोमीटर तक ही रह गया था इलाका, जी। कंट्रोल हो गया था पूरे का पूरा। ठीक। तो एक ऑपरेशन हुआ और वो कंट्रोल खाली हुआ। इसी तरह हमारे नॉर्थ वज़ीरिस्तान में और जो हमारा बॉर्डर अलोंग जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है जी। इसके ऊपर तो पूरी रियासत बनने की बातें शुरू हो गई थी, इस हद तक हालात ख़राब थे। बिल्कुल ऐसे। तो ये आर्मी ने ऑपरेशंस किए और वो कामयाब हुए हैं। हम पाकिस्तानियों को बहरहाल उसका सुकून मिला है। सर बिल्कुल एक ऐसा ही टाइम मैं- था कि शायद सवात हम लोग घूमने फिरने के लिए नहीं जा सकते थे, वहाँ पे हालात इतने ख़राब थे कि हम लोग Yes. पंजाब से सवात Yes. जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। Yes. और वहाँ की वो तमाम तर चीज़ें इंजॉय करना, मालूम जबान नहीं जा सकते थे, कहीं नहीं जा Yes. सकते थे आप, क्योंकि वो इलाका जो है वो दहशत गर्दों ने कब्जा किया हुआ था। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ और बड़ा स्विफ्टली और कंफर्टेबली हमारी आर्मी ने बड़ा मेहनत करके वो ऑपरेशन किया और फिर वहाँ से सारा इलाका क्लीन आउट किया। मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे फौजी जवानों की शहादतें हुई हैं। बिल्कुल। बड़ी कीमती जानें थी वो वो माओ के बेटे थे, वो हमारी कौम के बेटे थे, उनकी जानें गई हैं इस ऑपरेशंस में और दर्जनों नहीं सैकड़ों जानें गई हैं। बड़ी कीमती थी वो, बहुत बड़ा मुंह बोलता सबूत हैं कि हमारी आर्मी ने लड़ा है। ऐसे नहीं एक स्टेटमेंट दे के कह देना चाहिए कुछ भी नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं है। असल में मसला ये है, अब देखिए 2005 में रशिया में सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुए। ठीक। आज भी हुए, अमेरिका में हुआ, यूके में हुआ, वेस्टर्न यूरोप में हुए, ठीक। इंडिया में होते हैं। आप दुनिया का शायद ही कोई मुल्क है जहाँ कुछ खाने को है, आई मीन के उसके पास कुछ खजाने हैं, शायद ही ऐसा मुल्क है जिस पे इस तरह के हमले ना होते हों। उनके बॉर्डर क्रॉस होते हैं,
یورپ کے لیے آج بھی سب سے بڑا مسئلہ اللیگل امیگرینٹس ہیں, نہیں روک پاتے بارڈر. اب دیکھیں وہ ترقی یافتہ ترین قومیں ہیں, تو اگر ہم اپنی آرمی سے ہی ایکسپیکٹ کریں تو کہ بارڈر کے اندر سے ہوا بھی نہ گزر سکے, تو یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے, ہاں لیپسز بھی ہیں, ڈیفینیٹلی ہیں, جو ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پولیٹیکل مداخلت ہے وہ بڑی عیاں ہے. اس کی وجہ سے ہمیں ان معاملوں میں بھی شکوک و شبہات ہو جاتے ہیں جن معاملوں میں بہرحال آرمی بہت ہی کمال کا پرفارم کر رہی ہے, اچھا پرفارم کر رہی ہے. تو چاہیے یہی کہ پولیٹیکل جو انوالومنٹ ہے کم سے کم کی جائے تاکہ آرمی کی اپنی سینکٹیٹی متاثر نہ ہو, اور اس کے جو اوریجنل فنکشننگ ہے وہ جس میں اس نے میریٹوریس کامیابیاں حاصل کی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم کچھ سکون میں ہیں اتنے متحارب علاقوں کے ہوتے ہوئے بھی, تو وہ بھی اجاگر ہوں, اس میں کسی قسم کا شبہ نہ آئے. کسی قسم کا شبہ نہ آئے. کرنل صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر ظاہر ہے آپریشن ہے, اور ہم نے دیکھا کہ پاک آرمی نے جب بھی کہیں پہ آپریشن کیا ہے تو اس سے بڑا پاکستان کو ریلیف ملا ہے لوگوں کو, اور جو بھی دہشت گرد عناصر تھے وہاں پہ ان سب کا خاتمہ کیا گیا بڑا ایک اچھے طریقے سے. اس آپریشن کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رشید صاحب نے بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ فوج نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں اور قربانیوں کے اثرات بھی نظر آنا شروع ہوئے ہیں. جس بات پر مجھے سب سے زیادہ اعتراض ہے کہ ہم نے کنسولیڈیٹ نہیں کیا اس چیز کو. سوات کے اندر آپریشن ہوا, سوات سے ٹیررزم کو ہم نے نکال دیا, اس کے بعد چاہیے تھا کہ آہستہ آہستہ پولیس کو وہاں پر اپنی جگہ کے اوپر لاتے اور انفورس کرتے. اگر آپ فوج کو پولیس کی ڈیوٹیاں دینا شروع کر دیں گے تو وہ فوج پولیس کے طور پر کام کرنے کی اہل نہیں ہے, نہ وہ اس چیز کے لیے ٹرینڈ ہے. ہمارے پرابلمز یہ نہیں ہیں, فوج اپنی جگہ کام اپنا پورا کرتی ہے, لیکن اس کے بعد جس طریقے کے اوپر ہمیں کنسولیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے پولیٹیکلی, اور جو پولیس یا دوسرے بیوروکریسی کے ایجنسیز ہیں ان کے تھرو وہ نہیں ہوتا. وہ سارے کے سارے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں اور وہ ساری رسپانسبلٹیز فوج کے پاس ہی رہ جاتی ہیں, اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپریشنل معاملات کو دیکھیں, اس کی بجائے وہ ان چیزوں میں الجھ جاتے ہیں جو کہ بنیادی طور پر ان کا رول ہی نہیں ہے. تو میں بنیادی طور پر اسی بات کے اوپر زور دیتا ہوں کہ فوج کا کام بارڈر سیکیورٹی یا اس طرف دینا ہے. ایف سی کو بھی فوجی آفیسرز جو ہیں وہ کمانڈ کر رہے ہیں, اپنے کمانڈ جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو اگر ان کو بجائے اس کام کے اگر انوالو کر دیا جائے اندر جو انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کے اندر, تو پھر کیسے وہ کر سکیں گے؟ فوج نے جس وقت یہ باڑ لگائی بے انتہا قربانیاں دے کر, بے انتہا محنت کر کے یہ باڑ لگائی تھی, لیکن اگر ہم اس چیز کو سیکیور نہیں کرتے, اس کو جس مقصد کے لیے لگایا گیا تھا اور اس کو دیکھ بھال اس کی کرنے کے لیے جو ہمیں ذرائع چاہیے ہم ان ذرائع کو مہیا نہیں کرتے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ کسی اور جگہوں کے اوپر امپلوائے کرتے رہتے ہیں, تو اس کے بعد پھر کس چیز کا رونا روتے ہیں. ابھی بلوچستان کی بات ہے, پرسوں جو ہے وہاں پر بالکل انٹیریئر بلوچستان کے اندر اور ایسی جگہ جو کہ ایک لحاظ سے سیٹلڈ ہے, ہرنائی, اس کے پاس ہرنائی اور کوئٹہ کے درمیان سے 10 لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے. اغوا کرنے کے بعد ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے جو پکنک کرنے گئے ہوئے تھے پنجابیز کو ادھر سے اغوا کیا گیا ہے, اور آج تک ان کا پتہ نہیں لگا, اور بی ایل اے کلیم کر رہی ہے. کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ بی ایل اے کا ایگزسٹنس بڑے عرصے سے وہاں پہ ہے, اور بی ایل اے ہو, بی ایل ایف ہو, یہ بہت سی ایسی تنظیمیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں, پاک فوج کے خلاف کام کر رہی ہیں. ان کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے کیا پھر یہ آپریشن جو عزم استحکام ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہی کے خلاف آپریشن ہوگا؟ نہیں, مجھے نہیں پتا کس کے خلاف یہ آپریشن ہوگا. Still there are a lot of areas, no-go areas بنے ہوئے ہیں سب کے لیے. دیکھیں وہ ایریاز جو ہیں, I was in that area, ہرنائی اور شارق کا وہ ایریا جو ہے 1977 میں I was there practically. Right. اور جو ایفرٹ اس وقت کی گئی تھی اس کے اثرات نظر آئے تھے, امن ہوا تھا. اب اس کو آگے چلانے کی ضرورت ہے. اس میں جو وہاں پر جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اپنی جگہ لینے کے لیے, تمام لا اینڈ آرڈر کو سیکیور کرنے کے لیے اس کو کرنے کی ضرورت ہے. سر یہ آپریشن عزم استحکام میں کیا کچے کے علاقے کے ڈاکو جو ہیں ان کے خلاف بھی آپریشن ہوگا؟ یہ تو جب تک اس کے وہ جو
ایمز اور آبجیکٹیوز جو ہیں وہ انفولڈ نہیں ہوتے, ہم کچھ بھی نہیں کہہ کیونکہ سکتے. وہ بھی جو کام کر رہے ہیں وہ دہشت گردوں سے بھی بڑھ کے کام ہے, لوگوں کو اغوا کرنا اور ان سے اغوا برے توان کے نام پہ اور سر عام گھومنا پھرنا. اس کے بعد ان کے خلاف بھی مجھے لگتا ہے کہ ہماری فوج کی جانب سے آپریشن ہونا چاہیے. پولیس بیچاری تھک چکی ہے آپریشنز کر کر کے, مزید پولیس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, نہ شاید اتنی قابلیت ہے پولیس کی کہ وہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کچھ کر سکے. دیکھیں میں ایک بات چھوٹی سی عرض کرتا ہوں, جی یہ ہے کہ جب ہم بلوچستان میں آپریٹ کر رہے تھے جی تو اس وقت ہم لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ یہاں کا جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی انگریز کے ہی لوگ ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں. ہمیں کہا یہ گیا تھا کہ آپ نے کھلے جگہوں کے اوپر نمازیں پڑھا کرنی ہیں. ٹھیک. ہمیں ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ ان کو میڈیکل فیسلٹیز میکسیمم پرووائڈ کی جائیں ٹھیک, تاکہ وہ لوگ جو ہیں ان تک جو صحت کے حوالے سے حالات ہیں وہ ان میں بہتری ہے. ٹھیک. اور میں بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ ہم ان دوائیوں کو جو ہمارے بچپن میں استعمال ہوتی تھی اور ہم اس وقت 77 میں سمجھتے تھے کہ ان کا جو ہے ہمارے اوپر اب اثر نہیں ہوتا, وہاں پر جس کسی کو دیتے تھے تو وہ جس طرح گولی اثر کرتی ہے اس طریقے سے اثر ہوتا تھا ان کے اوپر, بیکاز انہوں نے دوائیاں کبھی کھائی نہیں تھی. اور یہ جو 4 سال 5 سال کا آپریشن تھا اس میں کافی حد تک لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس آ گئی تھی کہ یہ فوج ہماری ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی, پیس وہ اسٹیبلش ہوا تھا, لوگوں کے ساتھ رابطے بھی بحال ہوئے تھے. اب اس کو اگر ہم بحال جو ہوئے تھے اس کو آگے نہیں چلا سکے تو کس نے چلانا چاہیے, کس نے چلانا تھا, یہ کوشچن ہے. اور دس کوشچن مسٹ بی ریزڈ, اور اللہ کرے کہ جو دہشت گردوں کے خلاف پاکستان میں آپریشن ہے, ایک بار پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو اور دوبارہ کبھی اس ملک میں دہشت گرد نہ آئیں, ایسا کچھ بھی نہ ہو. لیکن نہ جانے کیوں ہمیشہ ہر آپریشن کے بعد پھر سے سچویشن اسی طرح آڈ ہوتی جاتی ہے پاکستان میں. بہت شکریہ کرنل عبدالباسط صاحب اور رجسٹر خرم صاحب, آپ کا ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.